والدہ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ ہم اور آپ سب مل کر کے باواز برم درود و سلام کی تعریف پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے منقبت کے چند بند سے سماعت کر لیں۔ عجب شان ہے تیری دلگیر اشرف، عجب شان ہے تیری دلگیر اشرف، کرم ہو کرم اے میرے پیر اشرف، کرم ہو کرم اے میرے پیر اشرف۔ تیرا حسن کیا ہو بیاں اللہ اللہ، تیرا حسن کیا ہو بیاں اللہ اللہ۔ تو مخدوم سلطان جہانگیر اشرف، تو مخدوم سلطان جہانگیر اشرف۔ اور نہیں ان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ، نہیں ان کی عظمت کا کوئی ٹھکانہ۔ روح مصطفیٰ کی ہے تنویر اشرف، روح مصطفیٰ کی ہے تنویر اشرف۔ چمکتے ہیں ایسا، مہکتے ہیں ایسا۔ آج میرے مخدوم اشرف کی شان ہے کہ چمکتے ہیں ایسا، مہکتے ہیں ایسا۔ خدا جانے کیا ہے میرے پیر اشرف، خدا جانے کیا ہے میرے پیر اشرف۔ بڑا نام ہے تیری چوکھٹ کا آقا، اے میرے سرکار مخدوم اشرف، بڑا نام ہے تیری چوکھٹ کا آقا۔ بدل دے تو میری تقدیر اشرف، بدل دے تو میری تقدیر اشرف۔ اس پہ آپ اللہ اگر حاجت مند ہو مخدوم پاک سے تو آمین کہیں، آمین کہہ کر کے اس مسئلے کو پورا کریں۔ بڑا نام ہے تیری چوکھٹ کا آقا، بڑا نام ہے تیری چوکھٹ کا آقا۔ بدل دے تو میری تقدیر اشرف، بدل دے تو میری تقدیر اشرف۔ وہ آقا ہے کل اشرفی میں بتاؤں، وہ آقا ہے کل اشرفی میں بتاؤں۔ میرے خواب قسمت کی تعبیر اشرف، میرے خواب قسمت کی تعبیر اشرف۔ آج ہم اور آپ اس مخدوم اشرف کا ذکر خیر اور اس سے مقدس منانے کے لیے آئے ہیں کہ جن کے پیدائش کی سب سے پہلی خبر امام الاولیاء، سید الاولیاء، خاتم پیغمبراں، انیس بے کساں، چارہ سادے درمندہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیدائش سے پہلے بشارت دے دی تھی۔ اے ابراہیم تیرے ہاں دو بچے پیدا ہوں گے، ایک کا نام اشرف ہوگا، ایک کا نام عارف ہوگا، مگر جو اشرف ہوگا اس کی پرورش و نگرانی بہت قاعدے سے کرنا، چونکہ روحانیت کا تاجدار بنے گا۔ یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے پیغام دیا تھا۔ آج اس مخدوم اشرف کی ہم لوگ ذکر کرنے آئے ہیں، جس مخدوم اشرف کو رسول بسم اللہ خانی 4 سال 4 مہینہ 4 دن میں وقت کے فقیر اعظم حضرت شیخ امام الدین تبریزی نے بسم اللہ پڑھائی ہے۔ آج ہم اس مخدوم کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جن کے والد گرامی سلطان سید ابراہیم نور بخشی جو وقت کے بادشاہ بھی تھے اور ولی کامل بھی تھے۔ آج ہم اس مخدوم کا ذکر کرنے آئے ہیں جن کی والدہ محترمہ کا یہ حال تھا کہ اس دور کی سب سے بڑی متقیہ عارفہ باللہ اور قاریہ تھی جن کا نام حضرت خدیجہ تھا۔ اس مخدوم کا ذکر کرنے آئے ہیں کہ جس مخدوم گرامی کے دانا جان کا نام وقت کے ولی کامل، وقت کے مجموع کامل، مرشد برحق حضرت شیخ احمد یزوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس مخدوم کی محفل منانے کے لیے آئے ہیں، ایسے کہ فیض اس مخدوم کے فائدے لینے آئے ہیں جس مخدوم اشرف نے 12 سال کی عمر میں تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ اس مخدوم اشرف کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے ہم آپ بیٹھے ہیں کہ جس مخدوم اشرف نے 15 سال کی عمر میں تخت سمنان اور تخت ایران کی بادشاہی سنبھالی اور 10 سال وہاں کے بادشاہ رہ کر اس ملک میں عدل و انصاف کا ایسا بیج دے دیا کہ لوگوں کو دور فاروقی یاد دلا دیا۔ اس مخدوم اشرف کا ہم ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں جس مخدوم اشرف کے بارے میں حضرت خواجہ خواجہ سلطان الہند رسول خواجہ غریب نواز صاحب مراتب الاسرار حضرت علامہ عبدالرحمن چشتی سے فرماتے ہیں، عبدالرحمن اگر تجھے لائق ہے اور خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا
دربار میں خضر علیہ السلام بار بار آتے ہیں، وہ مخدوم اشرف کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اندازہ لگاؤ مخدوم اشرف کی شخصیت کتنی بلند ہے۔ مخدوم اشرف نے فرمایا کہ میرے مخدوم فرماتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ہے کہ قیامت تک میرے سلسلے اشرفیہ چشتیہ قادریہ بخشیہ میں مرید ہونے والوں کو اللہ بخش دے گا، اور ان کو مرنے سے پہلے اللہ انہیں ایمان کامل نصیب فرمائے گا، اور قبر سے قبر میں انہیں عذاب نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے۔ یہ مخدوم اشرف کی ذات ہے۔ ایسا عظیم ذات کہاں ملے گا؟ جبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اشرفی ناز عبد اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا، یہ خاندان ایسا ہے آج سے 100 سال پہلے وقت کے بہت بڑے قلمکار اور قلندر قلب لاہوری علامہ اقبال نے کہا تھا اشرفی ناز کر تو قسمت پر کون پاتا ہے خاندان ایسا، ایسا خاندان کہاں ملے گا جس کے بخشش کی ذمہ داری اللہ نے لی ہو۔ اشرف تیرے سلسلے میں مرید ہونے والے تیرے مریدوں کو میں بخش دوں گا، میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، میرا وعدہ ہے، میں بخش دوں گا۔ وہ بہت مخدوم اشرف ہے جن کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہو، وہ مخدوم اشرف جن کے پیدا ہونے سے بہت پہلے جن کے دادا حضرت سید شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، شمس الدین بخشی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ہندوستان کی سرزمین پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بشارت دیا تھا، نور اے شمس الدین نور بخشی تیرے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو پورب سے لے کر پچھم اور اتر سے لے کر دکن تک تمام تصوف کا شہزادہ بنا کر کے پیدا کیا جائے گا۔ وہ مخدوم اشرف کے بارگاہ میں ہم اور آپ آج جلال عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔ ایسے عظیم بزرگ کی محفل میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں کہ جس عظیم بزرگ کے بارے میں حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر کسی کو خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنی ہو تو قتلچہ مخدوم کے دربار میں چلا جائے، قتلچہ مخدوم کے دربار میں چلا جائے، وہاں کی بارگاہ کا یہ کمال ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں وہاں کے بارگاہ کا کمال یہ ہے کہ وہاں مانگنے سے ذرا عطا کیا جاتا ہے، وہاں چوری نہیں دیکھی جاتی، مانگنے کی عقیدت کو دیکھا جاتا ہے، اور وہ دربار ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ خود بھیج دے خود کہے مانگنے کا بھلا ہو۔ یہ مخدوم اشرف کا آستانہ ہے۔ ایسے عظیم کی یادگار کو منانے کے لیے ایسے عظیم ولی کامل مرشد برحق وہ اولیاء اللہ کی ذات سے منسلک ہو کر ہم آج ان کی یاد منانے کے لیے ان کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ جن کے پیدائش سے پہلے ایک دن ایسا اتفاق ہوا تھا کہ جو ہے حضرت ابراہیم بخشی آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم تھا جو ایران کے بادشاہ کے سلمان کے، اور بادشاہوں کا دستور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ اپنے سلطنت کے چاروں طرف اونچی دیوار بناتے تھے تاکہ کوئی لٹیرا کوئی ڈاکو کوئی اجنبی آدمی جو ہے گیٹ کھلے ہوئے میرے ملک میں داخل نہ ہونے پائے۔ اس دور میں حضرت ابراہیم بخشی محبوب پاک کے والد گرامی نے اپنے سلطنت کے چاروں طرف اور اپنی حویلی کے بھی چاروں طرف بہت اونچی دیوار بنائی تھی۔ پہلے داروں کا پہرا تھا 10,000 12,000 سپاہی ہمیشہ دروازے کے قریب کھڑے ہو کر پہرا دیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم بخشی اور آپ کی بیوی جناب خدیجہ دونوں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں مسجدے پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں ماں کی مانگتا چھلک اٹھی۔ جناب خدیجہ اپنے شوہر سے کہتی ہے اے بادشاہ ابراہیم، کاش اگر ایک اولاد میرے گھر میں ہوتا تو تمہارے پاس اس تخت تاج کا مالک ہوتا۔ اللہ نے بادشاہی تو دے دی ہے مگر اولاد نہیں دی۔ اتنا کہا حضرت خدیجہ نے، محبوب پاک کی ماں نے کہا، اور سب کا پیمانہ چھلک گیا، سستیاں لے کر کے رونے لگی۔ اتنے میں کیا ہوا؟ روتی رہی ماں کے رونے کو اللہ نے ایسا قبول فرمایا کہ وہ ابراہیم مجروح جو اسی دکھ میں رہتے تھے، اسی شہر میں ابراہیم مجروح کے نام سے، دیوانہ کے نام سے ایک ولی کامل رہتے تھے، وہ اندر آ گئے اور اندر آ کر آواز دیتے ہیں خبردار ہوشیار جہانگیر گھر آنے والے ہیں، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ،
دیوار سے ٹکرا رہی ہے۔ ماں نے اپنے آنچل سے آنسوؤں کو پوچھا اور باہر نکل کر دیکھ رہی حویلی سے آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ دیکھا تو شہر کا مجنون ہے، پاگل ہے، حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ حضور حویلی نے بادشاہ نے بلایا سپاہیوں کو، پہریدار سپاہیوں کو، کہا یہ دیوانہ آیا کیسے؟ پولیس والوں نے کہا حضور مجھے معلوم نہیں، ہم کو بہت ہی چاقو دستی کے ساتھ میں پہرا دے رہے ہیں، کدھر سے یہ انسان اندر آ گیا مجھے کوئی خبر نہیں، دروازہ کھلا نہیں ہے، گیٹ کھلا نہیں ہے، گیٹ پر اس نے دستک بھی نہیں دیا اور جاتے ہوئے ہم نے دیکھا بھی نہیں۔ ہو سکتا مجھے معاملہ یقین کہہ رہا ہے یہ مرد کامل غیب کی طرف سے آیا ہوا ہے جو دیوار کھڑا کر نہیں آسمانی ہواؤں میں پرواز کر کے آیا ہے۔ اتنے میں قریب آئے ابراہیم مجنون کامل، فرماتے او ابراہیم بخشی کا تجھے اولاد چاہیے؟ کہا اولاد چاہیے، کہا جانا نے تجھے اولاد دے دیا، اس کا نام اشرف رکھنا۔ اسی کے 3 مہینے کے بعد میں حضرت مختوم اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو گئے، یہ زمین پر تشریف لائے۔ بڑے حسین و جمیل تھے، یہ مختوم اشرف کی ذات گرامی ہے، آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، آئے نہیں ہے دھوم مچی ہے، آنے سے پہلے پہلے اعلان ہو رہا ہے۔ کبھی اعلان کر رہے ہیں امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان فرما رہے ہیں، کبھی ابراہیم بخشی اعلان فرما رہے ہیں، کبھی ہندوستان میں بیٹھ کر خواجہ قطب الدین اعلان کر رہے ہیں، کبھی ہندوستان سے چل کر ایران جا کر حضرت شمس الدین بخشی اعلان کر رہے ہیں۔ آئے نہیں ہے میرے مختوم مگر ان کی دھوم مچی ہے آنے کی، آنے والا آئے گا وہ تصوف کا شہسوار ہوگا، آنے والا آئے گا روحانیت کا تاجدار ہوگا، آنے والا آئے گا جو اپنے پیر کا مرید ہی نہیں بلکہ مراد ہوگا۔ یہی تو معاملہ ہوا کہ جب مختوم اشرف 15 سال کی عمر میں تخت حکومت پر بیٹھے، باپ کے انتقال کے بعد تخت حکومت پر بیٹھے، 10 سال آپ کی حکومت کی، آپ کی عمر مقدس 25 سال کی ہو گئی، خضر علیہ السلام آ گئے، کہا اے اشرف تجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرے، ارے تیری حکومت تیری سلطنت مخلوق خدا کے دلوں پر بنا دی گئی ہے، ان پر تو حکومت کرے گا، چھوڑ سے اور جا کر کے ہندوستان کا راستہ اختیار کر، وہاں 15 میں تیرا یار تیرا انتظار کر رہا ہے۔ ایک دن خواب دیکھا، 2 دن بشارت ہوئی، 3 دن بشارت ہوئی، مختوم اشرف فرماتے ہیں میں نے اپنی ماں کو بلایا اور ماں سے کہا امی جان اس طریقے کا خواب آ رہا ہے۔ امی جان نے کہا بیٹا تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مجھے بشارت دے دی گئی تھی کہ تو یہاں نہیں رہے گا، ہندوستان ہی جائے گا۔ مجھے میرے نانا جان حضور محمد رسول اللہ نے بتا دیا تھا، مجھے تیرے پیدا ہونے سے پہلے بتا دیا تھا اور تیرے پیدا ہونے سے 3 مہینہ پہلے اسی علاقے کے ایک ولی کامل مجنون کامل حضرت ابراہیم نے مجھے بتا دیا تھا بیٹا مجھے اللہ سلامت رکھے، کامیابی عطا فرمائے۔ سرکار محمود پاک نے اپنے بھائی عرب کو سلطنت حکومت دے دیا، بادشاہی دے دیا اور وہاں سے جب چلنے لگے تو ماں نے کہا بیٹا میری ایک وصیت ہے اسے قبول کر لو۔ حضرت محمود پاک فرماتے ہیں امی جان کیا نصیحت ہے؟ کہا نصیحت یہ ہے کہ اگر پناہ لاؤ گے تو مخالفین ہنسیں گے، ایران میں تمہارے بھی دشمن بہت ہے، تمہارے ابو کے بھی دشمن بہت ہے اور تمہاری حکومت کے بھی دشمن بہت ہے، وہ ہنسیں گے کہ تم حکومت چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، لہٰذا ایسا کرو جاری رہے ہو تو کچھ فوجیوں کو سپاہیوں کو ساتھ میں لے لو تاکہ دیکھنے والوں کو لگے کہ اشرف جا رہے ہیں کسی ملک میں اسلامی جھنڈے کو لہرانے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پر جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دیکھنے والوں کو اندازہ لگ جائے۔ تو ماں کے کہنے پر میرے مختوم اشرف نے 12,000 سپاہیوں کا دستہ لیا اور دستہ لے کر کے سلمان سے نکلے، باہر آئے آبادی ریگستان میں پہنچے تو آپ نے ان سپاہیوں کو واپس کر دیا، کہا سپاہیوں جاؤ جاؤ، اب یہاں سے میرا سفر جو ہوگا وہ کہاں سفر ہوگا، کہاں سفر کر کے میرے سرکار مختوم اشرف سب سے پہلے ملتان کے ایک شہر اوچ میں آئے، اوچ میں جب پہنچے تو وہاں ایک ولی کامل کا غرغرہ تھا، اور تھا ولی کامل کا جس کا نام تھا حضرت سید جلال الدین جہانیہ جہانگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنے خانقاہ میں بیٹھے ہوئے اپنے مریدوں کو تصوف بتا رہے تھے، اتنے میں میرے مختوم اشرف جب ان کے خانقاہ کے قریب پہنچے یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مرید حیران ہو گئے کہ میرے پیر اچانک کیوں کھڑے ہوئے، کہا لوگوں مجھے یار کی بو آ رہی ہے، یار کی بو آ رہی ہے، اتنا کہا اور خانقاہ سے باہر نکلے، دیکھا میرے محکوم دروازے پہ کھڑے ہیں، بلایا سینے سے لگایا، پیار کیا، جہانیاں جہاں بیٹھتے اور 3 دن اپنے خانقاہ میں مہمان رکھنے کے بعد کہا محکوم اشرف 14 سلسلوں سے
دن وہاں رہنے کے بعد دل نہیں آئے محبوب الہی کے بارگاہ میں وہاں پر آپ نے حاضری دیا. اس کے بعد وہاں سے آپ پندرہ شریف تشریف لے گئے. جب آپ پندرہ شریف گئے آپ کے پیر مرشد دوپہر کا وقت تھا نماز ظہر کے بعد آرام فرما رہے تھے. حضرت علاؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بستر پر آرام فرما رہے تھے. اچانک کیا ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام پہنچ گئے. کہا او علاؤ کسی یار کا تین دفعہ برسوں سے کر رہا تھا آج وہ تیرا دیوانہ تیرا یار آ رہا ہے. اتنا سننا تھا علاؤ بندی اپنے بستر سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے باہر آئے. مجھے خود نام دے کے تو پریشان ہو گئے. حضور کیا مانگ رہا ہے؟ کہا میرا مراد آ رہا ہے میرا یار آ رہا ہے. مجھے یار بھی آئے مجھے یار بھی آئے مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے مجھے میرے یار کی خوشبو آ رہی ہے. ارے خادم کو ڈوری لے لو ڈوری لے لو چلو یار کا استقبال کرنے کے لیے چلتے ہیں. خانقاہ سے نکلے بندگی اور خانقاہ سے نکل کر اپنے مریدوں خدام کو لے کر دور گئے اور دور جا کر دیکھا میرے مخدوم خرامہ پیدل چلے آ رہے تھے. ڈوری کو سامنے رکھا مخدوم اشرف نے پیر مرشد کے قدموں کو چوما دستبوسی کیا سینے سے سینہ ملا نورانیت منتقل ہوئی گنجینہ منتقل ہوا. میرے مخدوم اشرف کو آپ کے پیر مرشد نے اپنی ڈوری میں بٹھایا اور ڈوری میں بٹھا کر خانقاہ میں لائی اور خانقاہ میں لانے کے بعد مرید کر لیا. جب مرید کر لیا تو آپ نے فرمایا ہے مخدوم اشرف مجھے معلوم ہے تو ایران سے جب چلا تھا اس وقت سے لے کر آج تک میرے بارگاہ نے خضر علیہ السلام 70 مرتبہ آ کر کے مجھے بتائے ہیں. اب مخدوم اشرف یہاں پہنچا مخدوم اشرف یہاں پہنچا مخدوم اشرف یہاں پہنچا. ایک ایک نقل و حرکت کو خضر آ کر کے مجھے خبر دیا کرتے تھے. میں میرے دیدار کا منتظر تھا مشتاق تھا. دیکھو اولیاء کرام کی شان کیا ہوتی ہے. آج 6 سال 15 شریف میں رہے پیر مرشد کی بارگاہ میں 6 سال ایک روایت کے مطابق 12 سال رہے. 6 رہے ہو یا 12 رہے ہو تو پیر مرشد کی بارگاہ میں رہے. ایک دن پیر مرشد نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے بیٹا اشرف اب تیرا تیری جگہ یہ نہیں ہے تو جوڑ پور جا. میں نے جوڑ پور کی ولایت یہ تیرے حوالے کر دی. جوڑ پور کی ولایت میں نے تجھے دے دی تو جوڑ پور جا اور جوڑ پور جب جائے گا اس ٹائم پر پہنچا جوڑ پور کے علاقے میں رکھتا تھا. آپ کے پیر مرشد نے خط کھینچ کر لکیر کھینچ کر سب کو بتا دیا. یہ 3 طرف سے پانی ہوگا بیچ میں ٹیلا ہوگا وہیں پر تیرا قیام ہوگا وہیں پر تیری خانقاہ ہوگی وہیں پر تیرا حجرہ ہوگا اور وہیں پر تیری آخری آرام گاہ ہوگی. یہ بتایا حضرت پنڈوی نے. چل دیے جب ایران سے چلے تھے تو اکیلے چلے تھے مگر جب 15 پیر مرشد کے بارگاہ سے چل رہے ہیں تو پوری فوج ساتھ میں تھے اور دام کی جماعت ساتھ میں گھوڑا بھی ساتھ میں سواری بھی ساتھ میں. چلتے چلتے جب جوڑ پور پہنچے تو جوڑ پور میں کسی کے گھر میں قیام نہیں کیا. میرے مخدوم نے سیدھا جوڑ پور کی مسجد میں گھوڑا لے کر پہنچ گئے اور جب گھوڑا لے کر پہنچے تو اس گاؤں کا جو پردھان کا چودھری تھا ملک محمود اس تک بات پہنچی کہ کچھ فقیر آئے ہیں جو گھوڑا لے کر مسجد میں آ گئے. گھوڑا مسجد کے شہر میں لا کے باندھ دیا. کوئی سے فقیر آئے ہیں جو جانور کو مسجد میں لا کے داخل کر دیا. ملک محمود گھبرا گیا اور غصے میں ہو کر کے آیا. دیکھا تو حقیقت میں میرے مخدوم اشرف کا گھوڑا شہر میں مسجد کے اندر بڑا ہوا تھا. مریدین بیٹھے ہوئے تھے گھوڑا بڑا ہوا تھا. اب ملک محمود نے دیکھا تو آپ بگلا ہو گیا لیکن اپنے آپ کو دیکھا تو بولنے کی ہمت نہ ہوئی. اس علاقے کے بڑے بڑے علماء کو بلایا کہا تم عالم ہو فقیر ہے جا کے سمجھاؤ. اپنا آیا مسجد میں تو ٹھیک ہے گھوڑا کیوں لے کر آیا گھوڑا لے کر کیوں آ گیا مسجد میں. علماء کرام آئے مخدوم پاک کو سلام کیا مؤدب کھڑے ہو گئے. کچھ سوال نہیں کیا. میرے مخدوم خود فرماتے ہیں جانور کا مسجد میں آنا کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ وہ لیل گوبر مسجد میں نہ کرے. بے شک بشرطے کہ وہ لیل گوبر مسجد میں نہ کرے. ایک گھوڑے نے منڈی ہلایا میرے مخدوم
مخدوم فرماتے ہیں قطب عالم، ایک خادم کا نام قطب عالم جن کو مخدوم علاوہ مندری نے دیا تھا، یہ میرا خادم تم لے لو۔ قطب عالم سے میرے مخدوم فرماتے ہیں، قطب عالم نے کہا مخدوم پاک سے لو، یہ گھوڑا پیشاب کرنا چاہتا ہے۔ اتنے علماء آئے کہ حیران ہو گئے۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں یہ جانور عام جانوروں کی طرح نہیں ہے، یہ میرے جانور ہے۔ کیا بات ہے؟ ان کو جب پیخانہ پیشاب کرنا ہوگا اشارے سے بتا دیتا ہے، میں ان اشارے کو سمجھ لیتا ہوں۔ اب ایسی صورت میں مسجد میں باندھنے پر پابندی شرع کیا ہے تم نہیں بتاؤ؟ علماء کے مجدد 7ویں صدی کے سب سے بڑے مجدد کا نام مخدوم رکھا ہے۔ اور زبان کھولتا تیرے آگے یہ لگے لچے فضاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے انہوں نے زبان نہیں کہیں کر کے جسم میں جان نہیں، یہ جن کے بارے میں امام اس کو محبت دے گا انہی کی دلائل تھے یہ، اور انہی کا فیضان جاری تھا۔ مخدوم اشرف نے فرمایا مسجد کے آداب کے خلاف تو ہے مگر گناہ نہیں ہے۔ اتنا جب کہا اور ملک محمود جو وہاں کا چودھری تھا، رئیس تھا، اس نے جب دیکھا تو وہ توبہ کر لیا، مخدوم پاک کا مرید ہو گیا، اور جب مرید ہو گیا مخدوم پاک کا تو میرے مخدوم نے نگاہ ولایت ڈالی تو پہلے چودھری کا مرید ہو گیا۔ جب مرید ہو گیا تو مخدوم پاک فرماتے ہیں ملک محمود اب جو ان کی ولایت تجھے دیتا ہوں تو چلا اپنے وطن کو، جو ان کی ولایت تجھے تو یہاں کا ولی، یہاں کا ولی کر تو چلا۔ پھر وہاں سے نکلے میرے مخدوم تو کچوشا آئے، جب کچوشا آئے تو پانی پیا تو بہت کھارا پانی تھا، کہا یہ تو ٹھیک جگہ نہیں ہے۔ پھر تھوڑی دور گئے، پھر کنواں سے پانی نکلوایا پیا تو کچھ اچھا لگا، آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے، تو جب کچھ اچھا کہا تو اسی کو لوگوں نے پکڑ کے کچوشا بنا دیا، اسی کو لوگوں نے پکڑ کے کچوشا بنا دیا، ورنہ پہلے اس کا نام رسول پور تھا۔ جب کہا مخدوم پاک نے کچھ اچھا ہے تو کچھ اچھا سے کچوشا ہو گیا، میرے مخدوم نے کچوشا کو بھی چھوڑ دیا، اور کچوشا کو چھوڑ کر اس جگہ پہ آئے جہاں پیر مرشد نے خط کھینچ کر بتایا تھا، وہ جنگل میں آئے کہ جنگل میں ایک تالاب تھا، تالاب کے قریب آئے، آپ نے بیان کیا اپنے خادموں کو لے کر۔ جونپور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جمال الدین راؤت۔ جمال الدین راؤت جونپور میں مسلمان ہوئے تھے، اور اسی دن کچوشا آئے تھے جس دن وہ مسلمان ہوئے تھے، اور جب آئے کچوشا تو سرکار مخدوم پاک جب اس جگہ پر پہنچے جنگل میں جہاں آج مدار شریف پر جو لوگ گئے ہوں گے دیکھے ہوں گے، وہ جنگل تھا جنگل، اور اس جنگل میں وہ تالاب تھا جسے نیل کہا جاتا ہے، تین طرف سے پانی ایک ہی طرف سے راستہ اور ٹیلا تھا۔ میرے مخدوم اشرف تھوڑی دیر قیام کیے جہاں آج قبرستان ہے کچوشا کا، وہیں پر میرے مخدوم نے قیام کیا، آگے بھی بانس کی کوٹھی وہاں پر ہے یادگار کے طور پر، اسی بانس کی کوٹھی کے لگ کے مخدوم پاک نے قیام کیا، اور قیام کرنے کے بعد کا وہ جگہ پسند آ رہی ہے، اس کا نام روح آباد ہے۔ جہاں پہلے بیٹھے اس کا نام رکھا وحدت آباد، وحدت آباد جہاں پہلے پہنچے پاس کی کوٹھی جہاں ابھی بھی ہے اس کا نام رکھا یہ ہے وحدت آباد، اور جہاں ابھی مزار ہے اس کا نام ہے خلد آباد، خلد آباد اس کا نام۔ میرے مخدوم فرماتے ہیں وہاں چلو، اپنے خیمے کو اکھاڑے اسی جگہ پر گئے، وہیں پر جو بھی کمال رہتا تھا، بہت بڑا کمال تھا اس کے اندر، بہت بڑا جادوگر تھا۔ جب اس نے دیکھا کچھ فقیر آئے ہوئے ہیں، کچھ فقیر آئے ہیں تو اس نے کیا کیا، روکا نہیں، منع نہیں کیا۔ جہاں جس کونے میں وہ بیٹھا ہوا تھا آج وہاں جناتی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں پر وہ بیٹھا تھا کمال یوگی اس جگہ پر آج جناتی مسجد بنی ہوئی ہے، جو میرے پیر مرشد شیخ الہند سید قمر اشرف صاحب قبلہ نے بنوائی ہے۔ اس مسجد کو بنیاد سے لے کر سلیب تک پورا خرچہ انہوں نے دیا اس مسجد کو تعمیر کرا، جناتی مسجد اسی جگہ پر کمال یوگی بیٹھا ہوا تھا، اور وہیں سے جادو منتر کے بلبوتے پر چونٹیوں کی فوج بھیج دی، کہا جاؤ چونٹیوں فقیروں کو اتنا کاٹو، اتنا ستاؤ کہ بھاگ جائے آتے۔ جب چونٹیوں کی لشکر آئی پھر مخدوم نے دیکھا تو جب جمال الدین راؤت سے کہا جمال الدین راؤت جاؤ مقابلہ کرو، جاؤ مقابلہ کرو۔
جمال الدین راؤ اسی علاقے کے رہنے والے تھے، باوجود ہے بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا مہم تھے وہ، اس سے مقابلہ میں نہیں کر سکتا تھا، قریب آؤ۔ میرے محبوب پاک پان کھا رہے تھے، جمال الدین راؤ کو قریب بلایا اور وہ پان آپ چبائے تھے، اسی پان کے کھلی کو نکالا اور جمال الدین کے منہ میں ڈال دیا۔ اور جمال الدین کہتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی، جب میرے پیر نے اپنے پان کا تھوک میرے منہ میں ڈال دیا تو میرا دماغ اور دل ایسا روشن ہو گیا کہ گویا ہی میری نبوت کا خزانہ میرے پر منتقل ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں میں چل دیا، میں چلا۔ جمال الدین کہتے ہیں میں مکتوب پاک کے قدم پاک کو چوما اور نکل لیا، چل کر کے آیا، ایک نگاہ ڈالا میں کمال جوڑی کے قریب کھڑے ہو کر ایک نگاہ ڈالا تو جتنی چونٹیاں تھی سب چونٹیوں کو زمین میں کھا لیا، وہ چونٹی بھی ہے بلکہ ساری چونٹیاں ختم ہو گئی، زمین میں نکل لیا۔ یہ فرماتے ہیں جمال الدین راؤ کہ جب چونٹیاں ختم ہو گئی تو پھر اس نے کچھ پڑھا آسمان میں اور مٹی پھینکا میری طرف، جتنی مٹی کے ذرات تھے سب شیر بن گئے، سب چیزیں باغ بن گئے، شیر بن گئے۔ اب شیروں کا جھنڈ میرے اوپر حملہ آور ہونے لگا۔ فرماتے پھر میں نے نگاہ اٹھائی اور کچھ پڑھا نہیں، نگاہ اٹھائی یہ سوچ کر کہ ان نگاہوں نے میرے مرشد کے نگاہ کو رکھا ہے، مخدوم کے نگاہ سے میری نگاہ ملی ہے۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو جتنے شیر چیتے تھے سب بھاگ گئے، غائب ہو گئے، سب غائب ہو گئے۔ اب کمال پنڈت حیران ہو گیا، کمال جوگی کا اب کیا ہوگا؟ اتنا کہنے کے بعد اپنا جو لاٹھی لیے ہوئے تھا اپنے لاٹھی کو ہوا میں پھینک دیا، اس کی لاٹھی ہوا میں اڑنے لگی۔ کمال جوگی کہے کہ تو بہت عجیب بات ہو گئی کہ لاٹھی ہوا میں اڑ رہی ہے۔ اور جب جمال الدین راؤ دوڑے آئے مخدوم پاک سے کہا حضور کمال کی لاٹھی آسمان میں جا رہی ہے۔ مخدوم نے کہا میری بھی لاٹھی لے جا، میری بھی لاٹھی لے جا۔ مخدوم پاک نے اپنی لاٹھی دی، جمال الدین نے وہ بھی ہوا میں پھینکا۔ جب جمال الدین کی لاٹھی گئی تو کمال جوگی کی لاٹھی پر پڑنے لگی اور کاٹ کر وہ ٹکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اب کمال جوگی آیا مجھے مخدوم کے قدموں پہ گرا، کہا حضور سچائی آپ پہ، میرا مذہب سچا نہیں، آپ ہی سچے ہو، اب مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کروا دو۔ سرکار مخدوم پاک نے جب کمال جوگی کو کلمہ پڑھایا تو کمال جوگی تو کمال کا ہو ہی گیا۔ ارے اس کے کٹیا میں رہنے والی بلی بھی کمال کی ہو گئی، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کٹیا میں رہنے والی بلی بھی کمال کی ہو گئی۔ اس کا معاملہ یہ ہو گیا، کمال تو کمال کو ہو گیا۔ ولی نے اپنی نگاہ ڈالی تو ولایت کا خمینہ مجھے بنا دیا کمال کو، لیکن جو کمال کے دامن میں رہنے والی بلی تھی وہ بھی کمال کو ہو گئی۔ وہ کہا، بلی نے کہا محبوب میرا مالک تو تیرا خدا بھی میں کہاں جاؤں؟ میرے محبوب فرماتے ہو بلی تو میری دربان بنے گی، ابھی تک تو جوگی کی دربان تھی، اب تو میری دربان ہوگی۔ میرے خانقاہ میں جھاڑو لگانا تیرا کام اور مہمانوں کے آنے کی اطلاع دینا تیرا کام ہوگا۔ یہ دو ڈیوٹی لگا دیا میرے محبوب نے بلی کو۔ اب جس کے بلی میں طاقت ہو کہ ایک ولی کے دربار میں جھاڑو لگائے اور جس کے بلی میں طاقت ہو کہ جانور ہو کر مہمان کتنے آئیں گے غیب کی بات بتائے، تو جو انسان ہو کر محبوب کے دامن سے لگ جائے گا وہ کتنا جانکار ہو جائے گا، اس کو کتنا علم مل جائے گا۔ اسی لیے تو کسی عاشق دل نے کہا ہے ولی ولایت کی شان رکھتے ہیں اور ولی نگاہوں میں دونوں جہان رکھتے ہیں۔ مخصوص ان خاکوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ ویسا لیے بیٹھے ہیں اپنی آنکھ دینوں میں۔ بہت اونچا ہے کا شانہ میرے محبوب اشرف کا، جسے دیکھو ہے دیوانہ میرے محبوب اشرف کا۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب کے صدقے میں، سرکار مخدوم پاک اپنے نانا جان کے صدقے میں جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہیں ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جنہوں نے سرکار مخدوم پاک کے بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے پیسے کو خرچ کیا ہے، اپنے حوصلے کو خرچ کیا ہے اور تعاون کر کے لنگر مخدوم اشرف میں حصہ لیا ہے، سرکار مخدوم پاک اپنے نانا جان کے صدقے سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اس لیے اس کا بدلہ یہاں بھی ہمیں عطا فرمائے، وہاں بھی ہمیں عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے اس سے مقدس میں حصہ لیا ہے سرکار مخدوم پاک ان کے کمائیوں میں رحمتیں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے اور کاروبار میں آنے والی شبہات و رکاوٹوں کو دور فرمائے۔